باقاعدہ جب ایک پارٹی کے پاس وکاس روزگار کے مدے نہیں ہیں، قانون ویوستھا خراب ہو چکی ہے، تو ان کے پاس سوائے اس طریقے کی اسپیچ دینے کے اور اس اسپیچ سے ہندو اور مسلمان کرنے کے اور اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے۔ ان کے نیتا بھگائے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، دوڑائے جا رہے ہیں۔ حالت یہاں تک ہو چکی ہے کہ وہ اپنے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کان پکڑ کر اٹھا بیٹھک بھی لگا رہے ہیں کہ ہم نے 5 سال میں کوئی کام نہیں کیا، ہمیں چھما کر دو، اس مرتبہ ایک بار اور موقع دے دو، ہم دیکھیے 5 سال میں ہم تمہارے لیے کیا کریں گے۔ یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، لیکن ان کے بڑے بڑے منتری آج بھی دھرویکرن کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھو ہم نے رام مندر بنوایا یا نہیں، دیکھو اعظم خان جیل میں ہے یا نہیں، دیکھو مختار انصاری جیل میں ہے یا نہیں، دیکھو ہم اگر سرکار میں نہیں آئے تو اعظم خان چھوٹ جائے گا، مختار انصاری چھوٹ جائے گا، عتیق احمد چھوٹ جائے گا۔ اس طریقے کی بھاشا یوز کر کے اور صرف مسلم کرمنل لوگوں کا نام لے کر دھرویکرن کرنے کی کوشش کر کے مسلمانوں کو کسی نہ کسی شکل میں انسانیت سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ انسان ہی نہیں ہے۔ کبھی حجاب کا مدعا اٹھا کر، کبھی آپ دیکھیے گا اس کے بعد پھر ایک مدعا اٹھے گا، کس کا؟ جن سنکھیا بڑھ رہی ہے، اب ایک قانون لایا جائے، ہم دو ہمارے دو، ایک دبے گا دوسرا اٹھے گا، دوسرا دبے گا تیسرا اٹھے گا، تیسرا دبے گا چوتھا اٹھے گا، یہ ایک ایک کر کے اٹھیں گے، کیونکہ اب راجنیتی کے لیے یہی چیز رہ گئی ہے جو جتنا زیادہ مسلمانوں کو الگ کر کے ہندوؤں کو ایک کر دے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی بس بادشاہ بن سکتا ہوں، میں ہی راجہ بن سکتا ہوں۔ اس لیے آج کے اس دور میں انسانیت کے موضوع پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلام، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، انسانیت کا سب سے بڑا درس اور انسانیت کا سب سے بڑا پاٹھ اگر کسی نے پڑھایا ہے تو وہ اسلام ہے۔ ایسی انسانیت آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ آئیے پہلے قرآن کی 1-2 آیتیں پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ انسانیت کہاں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے، یہاں مسلمان اور ہندو کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت دی ہے۔ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے آدم کے سارے بیٹوں کو، آدم کی ساری اولاد کو ہم نے مکرم بنایا ہے، ہر ایک کو عزت دی ہے۔ ہندو بھی باعزت ہے، مسلمان بھی باعزت ہے، سکھ بھی باعزت ہے، جینی بھی باعزت ہے، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب آدم کی اولاد، جو بھی مذہب کے ماننے والے آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے، باعزت بنایا ہے۔ اور آدم کے ہر بیٹے کو ہم نے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو خشکی اور تری میں، خشکی اور سمندر میں ہم نے ان کو سواری دی ہے، ہم نے ان کو سواری یعنی ہم نے ان کو سوار کیا، اٹھایا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر ایک ہندو کو عزت ہے تو ایک مسلمان کو بھی عزت ملی ہوئی ہے۔ سمندر میں ناؤ یا پانی کے جہازوں میں اگر سفر کرتے ہیں تو آدم کا ہر بیٹا کرتا ہے، پانی پر کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ ہندو بھی اس پہ چلتا ہے، مسلمان بھی چلتا ہے، سکھ بھی چلتا ہے، عیسائی بھی چلتا ہے۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں پانی میں بھی اور خشکی میں بھی، زمین پر بھی یہ سواریاں ہم نے سب کو دی ہیں، کسی ایک کو اس کا مالک نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے ہوا بنائی ہے، یہ کسی ایک کے لیے نہیں، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کے لیے ہے۔
اللہ نے پانی برسایا ہے ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی سب کے لیے ہے۔ اللہ نے سورج کی روشنی دی ہے ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی سب کے لیے ہے۔ فرمایا جب ہم نے اپنی ان چیزوں میں بھید بھاؤ نہیں کیا ہے تو تم بھید بھاؤ کیسے کر سکتے ہو؟ اگر تمہارا کوئی پڑوسی غیر مسلم ہے، اگر تمہارا کوئی پڑوسی ہندو ہے یا تمہارا پڑوسی عیسائی ہے یا تمہارا پڑوسی سکھ ہے یا جینی ہے، اور تم پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سو جاتے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، اللہ کی قسم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے باوجود تم مومن نہیں ہو۔ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں لگائی جا رہی ہے، یہ انسانیت بھرا درس اگر دنیا کی کسی مذہب کے اندر ہے تو وہ اسلام دیتا ہے۔ ہر مذہب دیتا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم آج ہندوؤں کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑانے کی کوشش کر کے ہم اس خون کی لاشوں پر کرسیاں جمانے کی کوشش کرتے ہیں اور کرسیوں پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت دی ہے، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو خشکی اور تری میں، پانی میں اور زمین میں سواری دی ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، آسمان سے بارش برسا کر کھیتوں میں جو اناج پیدا کیا ہے، پاکیزہ رزق اتارا ہے، وہ بھی میں نے سب کو دیا ہے۔ وہ ہندوؤں کو بھی دیا، مسلمانوں کو بھی، سکھوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی۔ ہندوؤں کے کھیتوں میں بھی اناج پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کے کھیتوں میں بھی، سکھوں کے کھیتوں میں بھی اور عیسائی کے کھیتوں میں بھی۔ ہم نے کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا ہے، لہذا تمہیں بھی کسی کو بھید بھاؤ کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو، ہم نے آدم کی اولاد کو بہت سی مخلوق کے اوپر فضیلت دی ہے۔ بہت سی مخلوق کو یہ مقام حاصل نہیں ہے جو ہم نے انسان کو دیا ہے، مسلمان کو نہیں، انسان کو دیا ہے۔ یعنی انسان میں ہندو اور مسلمان سب شامل ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہر آدم کا بیٹا باعزت ہے، آپ کسی کو بھی ذلیل کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہم نے سب کو معزز بنایا، سب کو محترم بنایا، سب کو ہم نے عزت دی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عزت کو بدنام کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عزت کو اس کے سر سے اتار کر زمین پر روننے والے؟ آپ کو یہ حق اللہ نے نہیں دیا ہے۔ حضرت ابراہیم جو کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے اپنے دسترخوان کے اوپر، ایک بار بازار میں گئے، ڈھونڈ کے لائے، کوئی نہیں ملا تو ایک فقیر کو پکڑ لائے، بابا کھا لو۔ جیسی اس بزرگ کو زمین پہ اپنے دسترخوان پہ بٹھایا، 90 سال کا بوڑھا، اس نے دسترخوان سے روٹی کا لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھنا چاہا، اس نے کہا بسم النار، میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے، کیونکہ وہ آگ کا پجاری تھا، وہ آتش پرست تھا، وہ مجوسی تھا، وہ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اس نے اللہ کا نام نہ لیا بلکہ کیا کہا؟ بسم النار، شروع کرتا ہوں میں آگ کے نام سے، یعنی آگ ہی ہمارا رب ہے، ہم شروع کرتے ہیں آگ کے نام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، کھانے کا لقمہ نیچے رکھ، کہا کیوں؟ کہا یہ تیرے خدا نے نہیں دیا ہے، آگ نے، یہ میرے رب نے دیا ہے۔ اگر کھانا میرے دسترخوان پہ کھانا ہے تو بسم اللہ بولو، بسم اللہ۔ اس نے کہا ابراہیم بھوکا مر جانا گوارا ہے لیکن تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں۔ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو کچھ بھی کہنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس نے کیا کہا؟ بھوکا مر جانا گوارا لیکن تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں۔ ابراہیم نے کہا بھاگ، چل اٹھ، نہیں کھلاؤں گا تجھے۔ وہ چلا گیا۔ ادھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ابراہیم کو حکم دیا، ابراہیم جاؤ اور اس بوڑھے کو دسترخوان پر بلا کر لاؤ اور اس کو کھلاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوری بات بتا دی۔
ابراہیم علیہ السلام گئے اور بلا کے لائے اور بوڑھے سے کہا لو کھاؤ بابا، جس کا بھی نام لے کر کھانا ہو کھاؤ۔ اس بوڑھے نے کہا ابراہیم اچانک لہجہ کیسے چینج ہو گیا ہے، اچانک نرمی کیسے آ گئی ہے، اب تم آگ کے نام لینے پر بھی ہم کو کھلانے کے لیے تیار، ایسا کیوں؟ کہا ابراہیم علیہ السلام نے بابا میرے رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ اس کے دسترخوان سے کوئی بھوکا چلا جائے۔ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ آئے ابراہیم تم تو اس بڈھے کو آج اپنے دسترخوان پہ لائے ہو، اس بڈھے کی عمر تو 90 سال ہے، 90 سال، 90 سال کی زندگی میں اس بوڑھے آدمی نے ایک بھی بار میرا نام نہیں لیا، اس بوڑھے نے کبھی بھول کر بھی دھوکے سے بھی میرا نام نہیں لیا۔ میرے رب نے مجھ سے کہا ابراہیم جب وہ 90 سال سے میرا نام نہیں لیتا ہے پھر بھی ہم اس کو کھلا رہے ہیں، ہم اس کو پلا رہے ہیں، ہم اس کو سلا رہے ہیں، ہم اس کو ہوا دے رہے ہیں، آکسیجن ہم اس کو پہنچا رہے ہیں، بیمار ہوتا ہم اس کو شفا دے رہے ہیں۔ جب ہم نے بھید بھاؤ نہیں کیا اپنی ہوا میں، پانی میں، غذا میں، کھانے میں، تو تم کون ہوتے ہو اپنے دسترخوان سے بھگانے والے؟ آئے ابراہیم 90 سال سے اس بوڑھے نے میرا نام نہیں لیا ہے، 90 سال سے پھر بھی ہم نے اس کو کھلایا ہے، ہم نے اس کو پلایا ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو اپنے دسترخوان سے بھگانے والے؟ کھلاؤ، یہ رزق ہم نے دیا ہے تم نے نہیں۔ جب بوڑھے کے سامنے یہ بات آئی تو بوڑھا کہنے لگا ابراہیم تمہارے رب کی رحمت کو دیکھ کر، تمہارے رب کی رحمت کو سن کر آج مجھے یقین آ گیا کہ وہی رب العالمین ہے، وہی ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ اے ابراہیم اب کھانا میں اس وقت کھاؤں گا جب آپ مجھے اسی رب سے میرا رشتہ جوڑ دیں گے، اسی رب سے مجھے جوڑ دیں گے اور مجھے بھی اس رب کا ماننے والا بنا دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس واقعے نے